ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، کل آپ نے ایک پریس کانفرنس سنی ہے جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑی ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کی اور جس میں پاکستان کے اندر ہونے والے آپریشنز کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے جو بھی ان کا ایک اسٹریٹجک جو کام کاج ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور ساتھ میں جو میں اس ویڈیو میں فوکس کروں گا وہ جو انہوں نے پولیٹیکل باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ان پولیٹیکل باتوں میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، انتشاری ٹولہ۔ انتشاری ٹولہ وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جس نے سب سے زیادہ سیٹیں لی، ان کے تمام تر ان کے ہتھ کنڈوں کے باوجود، جن ہتھ کنڈوں میں یہ برابر کے شریک ہیں، جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کڈنیپ کرنا، ان کو پارٹی چھڑانا، ان کے فارم چھیننا، ان کو نامینیشن نہیں دینا، اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی یعنی اس طرح سے ہے کہ یہ اپنے اوپر تنقید نہیں برداشت کر سکتے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ان کو جواب دے تو وہ انتشاری ٹولہ ہے، وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، اور یہ جس کے اوپر جو مرضی کہہ دیں ان کو آپ، یہ انٹچیبل ہے نا۔ مطلب آپ دیکھیں نا، 70 سالوں میں اگر اس ملک میں کوئی شخص یا کوئی ایک ادارہ تھا جو انٹچیبل تھا تو وہ یہی ادارہ تھا، اور اس کو کبھی کسی نے کوشچن نہیں کیا۔ لوگ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، جو کچھ بھی انہوں نے بتانا لوگوں نے اس کو اسی طرح مان لینا، کبھی لوگوں نے کاؤنٹر چیک نہیں کیا۔ اور آج آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ہر چیز میں ان کی انوالومنٹ جو ہے، وہ آپ ڈی ایچ ایز کو دیکھ لیں، وہ آپ پراپرٹیز کو دیکھ لیں، بلڈنگز کو دیکھ لیں، سیمنٹس کو دیکھ لیں، مسالوں کو دیکھ لیں، ایوری ٹائپ آف اے بزنس، مطلب اس سب میں یہ انوالو ہیں، اور ہر جگہ پہ ان کا ایک طوطی بج رہا ہے پاکستان میں۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ خود اب لے کے آئے اپنے آپ کو پولیٹکس میں بھی، اور پولیٹکس میں نیریٹیو کلنگ کا کام کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے خلاف نیریٹیو بن رہا ہے، اور ہم آپ کے خلاف، پتہ ہے نیریٹیو اس لیے بن رہا ہے کہ آپ پولیٹیسائز ہو رہے ہیں۔ آپ نے پولیٹیکل ایک جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک لائن دے دیا۔ آپ پاکستان سب کے، آپ پاکستان آرمی جو ہے وہ پورے پاکستانیوں کی ہے، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تو نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ جو آپ کے ساتھ چلے، مطلب ایم کیو ایم کے یہ جو لوگ 5-5 ہزار ووٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو ٹھیک لگتے ہیں؟ 5-5 ہزار ووٹ لے کے یہ ایم این ایز کی سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ انتشار نہیں ہے۔ اور جن کو فارم 45 سے فارم 49 فارم 47 میں آپ نے ایم این اے بنایا، وہ انتشار نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ کوئی کوشچن کرے کہ فارم 45 اصلی ہوتا ہے، میرے بھائی فارم 47 نہیں ہوتا۔ فارم 45 سارے کمپائلڈ پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہوتا ہے، فارم 47 نہیں ہوتا۔ تو آپ کو وہ یہ کوشچن کرنے والے آپ کو ڈیجیٹل دہشت گرد لگتے ہیں۔ آپ کو کوئی یہ کہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کا ہیرو ہے، اس نے 92 کا ورلڈ کپ جتوایا، اور اس 92 کے ورلڈ کپ کو جتوانے والے ہیرو، شوکت خانم ہاسپٹل بنانے والے ہیرو، پاکستان کو پولیٹیسائز کرنے والے ہیرو، پاکستان کے اندر ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس کریٹ کرنے والے ہیرو، پاکستان کے اندر عام پاکستانیوں کو سیاست کا حصہ بنانے والے ہیرو کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے، اور باقی جو ہے وہ جنہوں نے اس ملک میں سے پیسے بنائے، فیکٹریاں بنائی، جنہوں نے اس ملک کے اندر لوٹ مار کی، وہ سارے ٹھیک ہیں۔ عمران خان انتشار ہے اور باقی سارے ٹھیک ہے۔ انتشار اس لیے ہے کہ اس کے ساتھی جو تھے، جن کے اوپر آپ لوگوں نے سب سے زیادہ کوشچن اٹھائے، وہ ساتھی آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی آپ نے عمران خان کے ساتھ ان کو بھیجا ہوا تھا۔ اس میں علیم خان دیکھ لیں، اس میں جہانگیر ترین دیکھ لیں، باقی بھی کچھ چھوٹے موٹے لوگ بھی ہیں، ایم پی اے لیول کے لوگوں کو بھی آپ نے پی ٹی آئی میں انجیکٹ کیا تھا، جو آپ کے کہنے پہ آئے اور آپ کے کہنے پہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے اندر جب وہ آئے تو آپ نے کہا کہ یہ بڑے جو ہے نا کرپٹ ہیں۔ سب سے زیادہ باتیں ہوتی تھی جہانگیر ترین کے اوپر، عمران خان نے اس کے اوپر جب ایکشن لیا اور اس آپ کے سامنے ہی ہے، اور آج وہ جہانگیر ترین آپ کے ساتھ ہے تو کوئی کوشچن نہیں کرتا۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں آپ اپنے آپ کو پاکستانیوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کھڑا کر رہے ہیں جن کی پاکستان کے اندر، آپ خود سوچیں نا، نواز شریف اپنی الیکشن آ رہا ہے، مریم نواز شریف اپنا الیکشن آ رہی ہیں، شہباز شریف بڑی مشکل سے جیتے ہیں،
کہاں پہ یہ ایک چھوٹا سا طبقہ اور کہاں پہ وہ جو جس کے ساتھ پورا پاکستان ہے. اس کو آپ کے پی کے میں لے جائیں، پاکستان اس کے ساتھ. اس کو آپ بلوچستان میں لے جائیں، پاکستان اس کے ساتھ. کشمیر میں لے جائیں، پاکستان اس کے ساتھ. گلگت میں لے جائیں، پاکستان اس کے ساتھ. سندھ میں لے جائیں، پاکستان کے لوگ اس کے ساتھ ہیں. وہ انتشار ہو گیا. اور آپ جو ہیں وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ سے کوئی کوشچن کرے تو آپ سے کوئی اختلاف کرے اس کو آپ انتشاری ٹولہ اور دہشت گرد، ڈیجیٹل دہشت گرد. آپ دیکھیں کتنا بڑا جو ہے وہ الزام ہے کہ جو آپ سے اختلاف کرتا ہے پولیٹیکل آپ کے کردار سے تو وہ دہشت گرد ہے. اس کا بھی رول، یعنی اس کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ جو دہشت گرد ہوتے ہیں، جو ملک کے خلاف کام کرتے ہیں، آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. جتنے بھی یہ جن کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کرتے ہیں نا، آپ ان کو دیکھ لیں، ان میں سے کون ہے جو یہ کہتا ہے پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو؟ کون ایسا ڈیجیٹل دہشت گرد ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آرمی جو ہے وہ اپنا جو رول ہے اس کانسٹیٹیوشنل رول سے باہر آ جائے؟ کون یہ کہتا ہے کہ آرمی کا رول پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ ختم ہو جائے؟ کون ہے وہ جو کہتا ہے؟ صرف یہ جو جن کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں، یہ اتنی بات آپ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ کا پولیٹیکل کردار ہے اس پولیٹیکل کردار میں آپ نہ پڑیں. آپ یہ دیکھیں کہ کل آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی کے سینٹرل آفس میں جا کے ریڈ ہو جاتی ہے. ریڈ کیوں ہوتی ہے؟ یہ انتشار نہیں ہے کہ ایک جماعت کے اپنے لوگ ہیں وہ اپنی جماعت کا ایفیڈیوٹ جا کے الیکشن کمیشن میں جمع کرانا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں جمع کرانے دے رہے. اپنی جماعت کا ٹکٹ دینے جب جا رہے تھے، آپ جو کہہ رہے ہیں نا ٹکٹ انہوں نے نہیں جمع کرائے، تو وہ جب ٹکٹ دینے جا رہے تھے آپ نے نہیں دیکھا ٹکٹ ان کے ہاتھوں سے کھینچ کے آپ لے رہے تھے. مطلب وہ اس رجیم کا حصہ جو لوگ تھے وہ لے رہے تھے کھینچ کے ٹکٹ. پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ہم جانے دیں گے، پی ٹی آئی کے امیدوار کو ہم جو ہے نا الیکشن کے اندر نامینیشن نہیں فائل کرنے دیں گے. یہ آپ نے کیا نا. اس کے باوجود پاکستانی عوام نے اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کیا، اور پتہ لگا کہ سب سے زیادہ ٹکٹ اپلائی پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا وہ 2nd 3rd 4th ٹیئر کے لوگ تھے. اسی طریقے سے یہ جو ابھی آپ کر رہے ہیں جن کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں، مطلب جو صحافی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا ارشد شریف ڈیجیٹل دہشت گرد تھا جو اپنی جان سے جانی پڑی؟ یہ جو صابر شاکر ہے، معید پیر رضا ہے، جن اپنی فیملی سے دور بیٹھے ہوئے، یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے. یہ کہتے کیا ہے؟ یہ صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ کا جو سیاسی کردار ہے وہ آپ نے جن لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ اگر پولیٹیکل ان کی کوئی حیثیت ہو، ان کی کوئی پاکستانی قوم ان کو مانتی ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے ان کو لانا بھی ہے جھوٹ فراڈ سے، آپ نے ان کو دغے سے لانا ہے، آپ نے ان کے الیکشن کو رگ کر کے ان کو مسلط کرنا ہے، تو کون مانے گا اس کو؟ یہ ایک انتشار آپ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا انتشار ہے، احتجاج ابھی ہو رہا ہے ویڈیوز کے تھرو، اپنے سوشل میڈیا کے تھرو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹویٹر کے تھرو. لیکن آپ سوچیں کہ یہی بات جب کل یہ پاکستان کی کروڑوں عوام سڑکوں میں آ جائے، جس طرح بنگلہ دیش میں آ گئے. لوگ کہتے تھے بنگلہ دیش میں کہ طوطی بجتا ہے جناب شیخ حسینہ واجد کا، کوئی چیز اس کے خلاف نہیں ہو سکتی، سپریم کورٹ اس کی، فوج اس کی، بیوروکریسی اس کی. لیکن آپ دیکھ لیں سب کچھ ختم ہو گیا، اور نوجوانوں نے، ڈی سینٹرلائز قسم کے نوجوان جن کا کوئی لیڈر نہیں ہے، ان نوجوانوں نے اپنا کوٹے والا قانون ان سے زبردستی نہیں ماننے دیا اور اس کو اپنا رائٹ انہوں نے لیا. اور پاکستان میں نوجوانوں کی 70-80% تعداد ہے جن کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کریں. تو یہ کوئی اچھی جسے کہتے ہیں اپروچ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، سینٹرل گورنمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، کے پی کے گورنمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کے پی کے گورنمنٹ کے اوپر چارج کیا کل کی پریس کانفرنس میں، لیکن آپ ٹھیک ہیں. اچھا جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میکسیکو اور فلانے جو ہے نا وہ بارڈر جو ہے وہ اتنے وہ نہیں ہے، سیکیور نہیں ہے، تو ہم بھی نہیں کر سکتے. سمگلنگ تو ہوتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے اس کو روکنا تو آپ کی ذمہ داری ہے نا. دونوں ممالک کے درمیان سی بی ایم کریٹ کرنا وہ تو پولیٹیکل پارٹیز اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم وہ سی بی ایم نہیں کریٹ کر رہے تو وہ بھی فیلئر آپ کا ہی ہے نا. وہ کوئی ایک کسی پارٹی کا یا کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کا نہیں ہو سکتا، وہ تو کمبائن فیلئر ہوگا. اگر آپ کا افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ پولیٹیکلی
اسٹریٹجکلی اور پالیسی وائز اگر ٹھیک نہیں ہو رہا تو فیلئر تو آپ کا بنا. تو ہولسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ایران کی اسمگلنگ روکنا آپ کی ذمہ داری ہے، بارڈرز آپ کے پاس ہیں، اور یہاں سے افغانستان سے اسمگلنگ روکنا آپ کی ذمہ داری ہے، بارڈر آپ کے پاس ہیں. نان کسٹم گاڑیاں یہاں پہ پولیٹیشنز کے پاس ہیں، جن پولیٹیشنز کو آپ کے ساتھ مراسم ہے ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. تو چیزوں میں جتنا آپ آسانی سے ڈیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہے. پاکستان میں جو لڑائی ہے وہ سویلین بالادستی اور آئین کی بالادستی کی ہے. آپ صرف آئین کے اوپر آ جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، سب بہترین انداز سے چلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک ایسی اسمبلی جس میں فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہوئے آلریڈی، اس میں آپ پی ٹی آئی کے حق کی سیٹیں جناب ان کو دے کے ایک 2/3 میجارٹی بنا لیں، اور اس 2/3 میجارٹی کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کی نوکری کو 3 سال بڑھا دیں. اور قاضی صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے قاضی ہیں، یعنی چیف جسٹس ہیں، وہ ایک اس چیز کا تمغہ لے کے جائیں گے کہ ایسی پارلیمنٹ سے انہوں نے اپنی قانون سازی کرائی جس کی لیجیٹیمیسی میں ڈاؤٹ ہے، جس کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وہاں بیٹھنے پہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو یہ جو آپ کا پورا ایک طریقہ کار ہے، انتشاری ٹولہ، پولیٹیکل جماعت کو کہہ رہے ہیں، ایسی جماعت جس کے 2.5 کروڑ 3 کروڑ ووٹر ہیں، پاکستانی اوورسیز سب سے بڑے سپورٹر اس کے ساتھ ہیں. کسی بھی جگہ پہ جائیں نا، آپ ایک طرف عمران خان کو رکھیں اور ایک طرف آپ جو آپ کے چاہتے پولیٹیکل لیڈر ہیں ان سب کو لے کے جائیں. ایک طرف اکیلا عمران خان، ایک طرف آپ حکومت پورے ریسورسز استعمال کریں، ایک طرف اکیلا عمران خان، آپ کو پتہ لگ جائے گا لوگ پاکستان کے کس کے ساتھ ہیں. تو یہ جو غصہ ہے اس کو ختم کریں. اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صرف اس لیے آپ کے اور عمران خان کے درمیان اختلاف بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی دال روٹی اسی سے چل رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جب یہ عمران خان اور آپ کے درمیان معاملات طے ہو گئے تو ان کا تو سارا سسٹم بند ہو جائے گا. ان کی خاطر، وہ بہت ہی چھوٹی لوگ ہیں، ان کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے، ان کی خاطر ملک کو پریشان نہ کریں، خود بھی پریشان نہ ہوں. پاکستان کے لیے مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اسی میں آپ کی بھی بھلائی ہے، پاکستان کی بھی بھلائی ہے، پولیٹیکل جماعتوں کے لیے بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کے آئین کے لیے بھی بہتر ہوگا. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں